بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلبہ عزیز، سبق نمبر 10 میں ہم اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم اشارات اور تیسری قسم اسماء موصولہ، چوتھی قسم اسماء افعال اور پانچویں قسم اسماء اصوات پڑھیں گے. تو دیکھیے اسماء اشارات کا کیا مطلب، یعنی وہ لفظ اسم جو آپ اشارے کے لیے استعمال کریں، جیسے ہم اردو انگلش وغیرہ پشتو عربی فارسی میں باتیں کرتے نا، اشارہ بھی لگتا ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ. وہ یہ اگرچہ ضمیر اور اشارے کبھی ایک بھی بنتے ساتھ، لیکن کبھی کبھی تو آپ اشارہ بھی کرتے نا، کسی چیز کی طرف بولنا نہیں چاہتے کہ آپ بول دیں، یا بتانا چاہتے کہ وہ جو آپ ڈھونڈ رہے نا یہ ہے، وہ جو آپ ڈھونڈ رہے وہ پڑا، وہ جو آپ کیا کرنا چاہتے دیکھنا چاہتے نا وہ رہا، یہ رہا. دیکھیے اشارے ہم استعمال کرتے ہیں نا، آنکھوں سے کبھی ہم اشارے کرتے ہیں، منہ سے، زبان سے، شکل سے، سر سے اشارے کرتے ہیں، ہم ہاتھوں سے، پاؤں سے، منہ سے بولتے ہیں اشارے کے لیے. تو دیکھیں اسماء اشارات اسی طرح سے ہوتے ہیں. غیر متمکن وہی یا ذا، ایک ذا ہے، ذا مانا وہ ایک، زان مانا وہ دوسرا زین ہے، تا مانا وہ ایک خاتون یا کوئی چیز ہو، تی بھی بول سکتے، تہ بھی بول سکتے، اس کے لیے زہ بھی بول سکتے، زہی تی سب بول سکتے. اللتی تانے تینے بھی اس کے لیے بول سکتے. اولائی مد کے ساتھ، اولا بالکسر بغیر مد کے، الف مکسورہ کے ساتھ ہی جمع کے لیے استعمال ہوتے. تو یہ اشارات ہو گئے. ہاذا، ہذہ، ذاکا، ذالک، یہ سب کیا ہے؟ اشارات. الثالث سے تیسری اس میں غیر متمکن کی جو قسم ہے وہ ہے الاسماء الموصولہ. اسماء موصول، موصول تو آپ کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ یار آپ کا خط موصول ہوا، مل گیا مجھے. وصل کسے کہتے؟ یار اللہ میرا وصل فرمائے اس کے ساتھ، منا ملا دے، اس کا وصال ہو گیا، منا دنیا سے گیا آخرت کو ٹچ ہو گیا. تو موصولہ کا معنی یہ ہے نا کہ وہ اسماء جو کسی کے ساتھ ملتے ہیں، جب کسی کے ساتھ نہ ملے نا تو اس کا معنی پورا نہیں ہوتا. موصول سے لے اس کے لیے بول جاتے جو آپ استعمال کریں نا کسی معنی کے لیے، کہہ دے کہ وہ یہ وغیرہ، وہ کیا کہلائے گا؟ موصول کہلائے گا. اس کے لیے جو بعد میں بولا جاتا ہے کہ معنی پورا ہو، جو اس کو صلہ کہتے ہیں، صلہ. جیسے آخری الذی، وہ الذی کان یاکل الطعام معنا بامس، وہ شخص جو ہمارے ساتھ کل کھانا کھا رہا تھا نا، الیوم رأیت فی السوق، آج میں نے بازار میں دیکھا. تو دیکھیں الذی اس نے استعمال کیا. اللذان، وہ جو دو ہے نا آپ کو نظر آ رہا ہے، یا جو وہ دو تھے، واللذان فعل کذا و کذا، انہوں نے ایسا کیا تھا آج. تو دیکھ لیں. والذین کفروا والذین آمنوا، دیکھیں قرآن میں آتا ہے نا والذین، وہ جنہوں نے ایمان لیا، کیا ہوگا آگے؟ انعام ہوگا. والتی، واللتان، والتی کے لیے ہوتے ہیں، واللتان واللتین دو خاتون کے لیے، واللاتی واللواتی جمع کے لیے. جس سے ماں بھی آپ بولتے ہیں، ماں منا الذی معنی میں من، وہ. ایون ایتن، یہ بھی بولی جاتی ہے. ایہم اقرب لکم نفعا، ان میں سے کون تمہارے لیے پیدا من ہے؟ یار دوستو تمہارے بہت ہے. ایکم تو نے بول دیا. الف لام کبھی کبھی بولی جاتی بمعنی الذی، الذی کے معنی میں فعل اسم الفاعل والاسم المفعول. اسم فاعل اسم مفعول میں جیسے کہ دے الضارب جاءنی اليوم، وہ جو مارنے والا ہے نا آج آیا تھا. المضروب، وہ جو مارا گیا تھا نا، ہربا بھاگ گیا. اس طرح آپ بول سکتے جاء زو، زو مانا بمعنی الذی، بنوتے کو جاء ذو العیال، یا جاء ذو کان یرید یقتلنی، وہ تو آیا جو میرے قتل کا ارادہ کر رہا تھا. جاءنی ذو ضربک، وہ آیا تھا آج جس نے تجھے مارا تھا. پھر آگے کہہ رہے کہ ایون ایتن معرب ہے. چوتھی قسم ہے اس میں غیر متمکن کے اسماء الافعال.
اسماء افعال کا مطلب یہ نا کہ وہ فعل، وہ ورز جو کیا ہوتے ہیں اسم ہوتے ہیں، فعل کا معنی دیتے ہیں. وہی اعلیٰ قسمیں، اس کی دو قسمیں، یعنی بعض کچھ ایسے اسماء ہیں جو فعل کے معنی دیتے ہیں، بمان الامر الحاضر، کچھ امر حاضر کا معنی دیتے، جیسے رویدہ، یہ اسم ہے نا، لیکن اس کا معنی ہوتا ہے رویدہ معنی مہلت تو، بلہا، بلہا معنی پکڑ لو، حی حل ادھر آؤ، حلم معنی بھی ادھر آؤ. اس طرح ثانی دوسری بمعنی فعل الماضی، فعل ماضی کے معنی جیسے ہیہاتا، ہیہاتا، ہائے ہائے بہت دور ہو گئی وہ بات، بہت دور رہا، بہت دور کی بات ہے، ہیہاتا ہیہات. معنی بعدا کے معنی میں ہے. شتان معنی افترقہ، جدا ہو گئے، شتان. الخامس پانچویں قسم اسماء اصوات، اس سے مراد ایک ایسے اسم جو آواز آپ کو آواز کا معنی دے. اس سے ہم اردو پشتو میں آواز بھی لگاتے ہیں نا، تو وہ کیا ہوتے ہیں، اسماء ہوتے ہیں نا، ان کو اسماء اصوات کہتے ہیں کہ یہ غیر متمکن ہے، معنی ان کے اعراب وغیرہ آخر میں نہیں بدلتے. وہی لیتے لیست اسماء مستقل، مستقل نام تو نہیں ہوتے، ولیکن نفس اصوات یا صرف آواز ہی ہوتی ہے. تدل علی بعض المعانی، کچھ معنی بھی اس سے بندو، جیسے اوہ اوہ، اوہ اوہ کی بہت سے معنی ہیں، لیکن جب آپ مسواک کر رہا یا منہ کو زیادہ دور ہے نا، تو اس وقت آدمی کو کچھ گھن سی آتی نا اندر سے، گویا کہ بلغم نکل رہے، اوہ اوہ کرتے ہیں، اوہ اوہ. کھانسنے کے وقت بھی لوگ کرتے ہیں نا اوہ اوہ، غیر کرتے ہیں نا اوف اوف. دیکھے اب ہم غصے کی وجہ سے بولتے ہیں اوف ظالم، پھر سے آیا اوف. کبھی کبھی خوشی میں بولتے، کبھی جذبے میں، شوق ہے، اف تیری، ات تیری. تو مختلف الفاظ ہیں لوگوں کے نا. بخ، بخ مانا اخ، اخ تیری. نخ، نخ مانا اونٹ بٹانے کے لیے لوگ بولتے ہیں نا خے، خے ہو جا، خے ہو جا، بیٹھ جا. مختلف الفاظ ہم بولتے ہیں جانوروں کے لیے نا، انسانوں کے لیے کچھ. غاق، غاق کیا ہے، یہ کوے کی آواز ہے نا مثلا.